ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمین. محترم حضرات، گزشتہ جمعہ طالب علم کی فضیلت، اسلام کی فضیلت اور علم دین کی فضیلت پر گفتگو ہوئی تھی. اسی مناسبت سے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہی ہے. جب انسان کے اندر دین آتا ہے اور اسلام آتا ہے تو وہ مکمل انسان بن جاتا ہے. بظاہر آدمی دیکھنے میں تو انسان ہوتا ہے، لیکن اس کی صفات، اس کی عادتیں جانوروں جیسی ہوتی ہیں. اگر اس میں دین نہیں ہوتا، اس میں اخلاق نہیں ہوتے. اس کی مثال ایسی ہے کہ پہلے ایسے ہوا کرتا تھا کہ اگر 2 آدمی یا 3 آدمیوں میں لڑائی ہوا کرتی تھی تو فوراً دیکھنے والے دوڑتے تھے اور دوڑ کر ان کی لڑائی کو رکوا دیا کرتے تھے، چھڑوا دیا کرتے تھے. لیکن اب اخلاق ختم ہوئے، کردار ختم ہوا، انسانیت ختم ہو گئی، تو ہونے یہ لگا کہ جب جہاں لڑائی ہوتی ہے تو کوئی چھڑانے نہیں جاتا، کوئی ان کو الگ کرنے نہیں جاتا، بلکہ جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو آس پاس والے کھڑے ہو کر موبائل سے ان کی ویڈیو بنانے لگتے ہیں. یعنی ان کو کوئی چھڑائے گا نہیں، ان کو کوئی ہٹائے گا نہیں، ان کو کوئی سمجھائے گا نہیں، بلکہ ویڈیو بنانی شروع کر دیتے ہیں اور اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اس سے تفریح حاصل کرتے ہیں. یعنی شیطان ان کو سکون دیتا ہے اور مزے لیتے ہیں اس سے. یہ انسانیت نہیں، یہ حیوانیت ہے، یہ شیطانیت ہے. اگر جب اسلام آ جاتا ہے اور اسلام کی خوبیاں آدمی کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ پھر دوسروں کے لیے فائدے مند ہو جاتا ہے. کتنا فائدے مند ہوتا ہے؟ ایک بزرگ گزرے ہیں محدثین میں سے جن کی کنیت ابو حمزہ ہے. حضرت ابو حمزہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے، اللہ والے تھے، اور لوگ ان کو سکری کہا کرتے تھے، کچھ ان کو شکری کہا کرتے تھے. سکری عربی میں شکر کو کہتے ہیں، میٹھے کو کہتے ہیں، اور شکری جو ہے ہم لوگ شکر چینی کو کہتے ہیں، جو چائے میں ڈال کر میٹھے میں ڈال کر کھاتے ہیں ہم لوگ. تو ان کا نام جو مشہور ہو گیا تھا وہ شکری کے نام سے ہو گیا تھا. اب میٹھا آدمی کہاں سے ہوتا ہے؟ آدمی کو کوئی کھا کر تو دیکھتا نہیں ہے، چاٹ کر تو دیکھتا نہیں ہے جی. لیکن جب آدمی اچھا ہوتا ہے تو اس کے کردار سے خوشبو آنے لگتی ہے، اس کی باتوں سے خوشبو آنے لگتی ہے، اس کے افعال سے، اس کے کاموں سے لوگوں کو اچھا لگنے لگتا ہے. تو بتاتے ہیں کہ حضرت ابو حمزہ جب باتیں کیا کرتے تھے تو لوگ ان کی باتوں کو سنتے سنتے نشے میں آ جایا کرتے تھے.
اب آپ کہیں گے کہ بات سن کر کیسا نشہ ہو سکتا ہے، کیسے پتا چلے گا؟ تو حضرت ابو حمزہ رحمت اللہ علیہ جب بیٹھ کر گفتگو کیا کرتے، آپس میں بات کیا کرتے لوگوں سے، تو اللہ کی باتیں سنایا کرتے، اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوستوں کے واقعات سنایا کرتے، اور جب یہ واقعات سنتا تھا آدمی تو مست ہو جایا کرتا تھا، اور اتنا مست ہوتا تھا کہ اسے وقت کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ یعنی ایک قسم کا نشہ تھا حضرت کی باتوں میں، حضرت کی گفتگو میں۔ تو حضرت ابو حمزہ رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوئے، ان کو پیسے کی سخت ضرورت ہو گئی، کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ جب پیسے کی ضرورت حضرت ابو حمزہ رحمت اللہ علیہ کو ہوئی تو ان کے پاس کوئی ایسا سامان نہیں تھا کہ اس کو بیچ کر وہ پیسہ حاصل کر لیں۔ ان کے پاس ایک مکان تھا، گھر تھا۔ تو حضرت ابو حمزہ رحمت اللہ علیہ نے سوچا ایسا کرتا ہوں کہ اس مکان کو بیچ دیتا ہوں، گھر بڑا ہے، چھوٹے گھر سے کام چلا لوں گا، اس پیسے کو اپنی ضرورت میں لگا کر ضرورت کو پورا کر لوں گا اور کسی چھوٹے مکان میں زندگی گزار لوں گا۔ علاقے میں حضرت ابو حمزہ شکری رحمت اللہ علیہ نے اعلان کروا دیا کہ میں ضرورت میں اپنا گھر بیچ رہا ہوں، اگر کسی کو گھر کی ضرورت ہے تو وہ گھر خرید لے۔ بات ہو گئی، گھر خریدنے والے ایک صاحب آئے۔ اچھے پڑوسی کا ملنا بہت مشکل ہے۔ آج تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی گھر بنا رہا ہے تو خریدنے والے پہلے آ جاتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ اس گھر کو ہم خرید لیں۔ بنتا گھر نہیں ہے، وہ مثال ایک مشہور ہے، بہت پہلی پرانے بزرگوں کی مثال ہے کہ بستی بستی نہیں ہے کہ چور پہلے آ جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، لیکن اس زمانے کے لوگ کتنے اچھے تھے، ان کا کردار کتنا اچھا تھا، ان کے اخلاق کتنے اچھے تھے۔ حضرت ابو حمزہ نے جب اعلان کیا کہ میں اپنا گھر بیچ رہا ہوں تو گاؤں کے بستی کے لوگ کوئی گھر دیکھنے کے لیے نہیں آئے۔ ایک آدمی آیا جس کو ضرورت تھی، اس نے گھر دیکھا اور دیکھ کر چلا گیا، ابھی بات نہیں ہوئی۔ جیسے ہی بستی والوں کو پتہ لگا، ساری کی ساری بستی والے مل کر اکٹھے ہوئے اور حضرت ابو حمزہ شکری رحمت اللہ علیہ کے گھر پر پہنچ گئے اور جا کر کہا کہ آپ کو گھر بیچنے کی اجازت نہیں۔ اللہ اکبر! گھر جس کا ہے وہ بیچ سکتا ہے، کون روک سکتا تھا حضرت ابو حمزہ کو؟ حضرت ابو حمزہ نے کہا کہ بھائی مجھے پیسے کی ضرورت ہے، اس لیے میں گھر بیچ رہا ہوں، آپ مجھ پر کیوں زبردستی کرتے ہو، مجھے گھر بیچنے دو۔ تو سارے محلے کے لوگوں نے کہا آپ کے گھر کی جو قیمت ہے ہم سارا محلہ اور سارے گاؤں والے آپس میں پیسہ جمع کریں گے اور جمع کر آپ کو دے دیں گے، آپ اپنا کام کر لیں، آپ کو جہاں خرچ کرنا ہے آپ پیسے کو خرچ کر لیں، لیکن اس محلے کو آپ چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ حضرت ابو حمزہ شکری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی ایسا کیا معاملہ ہے، ایسا میں نے تمہارے ساتھ کیا کر دیا ہے کہ تم جو ہے پیسہ دینے کے لیے تیار ہو لیکن مجھے یہاں سے جانے نہیں دے رہے ہو؟ سارے محلے والوں نے کہا آپ جانتے نہیں ہیں آپ کتنی بڑی نعمت ہیں ہمارے اس محلے کے لیے، ہمارے پڑوس کے لیے، اس لیے کہ جب آپ ہمارے محلے میں اچھی اچھی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں اور ہمارے بچوں کو سناتے ہیں تو ہمارے بچوں میں اخلاق پیدا ہوتا ہے، یہ اخلاق والا ہمیں کوئی نہیں ملے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر آدمی پکا مسلمان ہو، سچا مسلمان ہو اور اس کے اندر اخلاق کا تھوڑا سا بھی اس کے پاس حصہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے مسائل کو حل کر دیتے ہیں، اور جب انسان دوسروں کے فائدے کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا کہ جب ہم مسلمان ہوں۔ مسلمان ہوں گے تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے چند باتیں عرض کی تھی کہ علم حاصل کرنا بہت آسان ہے، حافظ بننا بھی آسان ہے۔ گھر والوں نے زبردستی آپ کو مدرسے میں لا کر ڈال دیا، آپ نے حفظ کر لیا، مدرسے میں ڈال دیا، آپ نے عالمیت کر لی،
لیکن اس کا نور حاصل کرنا بڑا مشکل ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، نور کیا ہوتا ہے؟ نور روشنی ہے جو دوسرے کو فائدہ پہنچاتی ہے. یہ اسلام، ہمارے باپ دادا مسلمان ہوئے، ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، تو ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے. ہمیں اس کی طاقت کا پتہ نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اسلام کتنی مشکلوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے. اسلام کے لیے میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکالیف برداشت کی، کتنی تکالیف برداشت کی. کیا کیا صحابہ کو دن دیکھنے پڑے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے اس کا. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور واقعہ ہے کہ بازار میں جو سب سے مہنگا کپڑا آیا کرتا تھا، ان کے والد ان کو وہ کپڑا پہنایا کرتے تھے. اس زمانے میں 1000 درہم میٹر والا کپڑا پہنایا کرتے تھے. آج ہم بھی نہیں پہن سکتے. لیکن جب اسلام قبول کیا، حاصر میں لپیٹ کر ناک میں دھواں دے دے کر ان کو پریشان کیا گیا اور کہا گیا کہ جب تک اسلام سے تم ہٹو گے نہیں، تمہاری یہی تکلیف دیتی جاتی رہے گی، اور جب تک تم اسلام سے نہیں دور ہوگے اور کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑو گے، یہی تمہیں سزا دی جائے گی. لیکن انہوں نے سزا کو پانا منظور کیا، تکلیف اٹھانا منظور کیا. الحمدللہ اسلام نے ایک دو واقعات نہیں ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں واقعات. بار بار ہم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں. حضرت سمیہ کا ہم نے سنا ابو جہل نے کیا کیا. معلوم یہ ہوا اسلام کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے کہ اس کو گھول کر پی لیا جائے. یہ شربت نہیں ہے، یہ کوئی میٹھا نہیں ہے کہ اس کو کھا لیا جائے. یہ تو آدمی جتنی تکلیف اٹھاتا ہے اور جتنی محنت کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس کے اندر جتنا کھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا مرتبہ عطا فرماتے ہیں. بزرگوں سے ہم نے بار بار سنا دنیا کتنی ملے گی. آدمی کہتا ہے جتنی محنت کریں گے، نہیں ایسا نہیں ہے. دنیا اتنی ملے گی جتنی مقدر میں اللہ نے میرے اور آپ کے لکھی ہے. دین اتنا ملے گا جتنا ہم محنت کریں گے، جتنی ہم کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنا دین عطا فرمائیں گے. میں گھر میں آرام سے پنکھے کے نیچے بہترین بستر پر لیٹ کر یہ کہتا رہوں کہ مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ تہجد کی نماز کا ثواب عطا فرما دے، تو کیسے مل جائے گا؟ تہجد کی نماز کا ثواب اسے ملے گا جو جماعت میں گیا ہوا ہے اور مسجد میں سو کر اپنے آرام کے بستر کو چھوڑ کر کھٹمل اور مکھوں کے ساتھ ساتھ مچھر کاٹ رہے ہیں اور پھر اس کے اوپر اٹھ کر ٹھنڈ میں وضو کر کے نماز پڑھ رہا ہے. یا گھر میں بھی ہے تو اٹھ کر اس نے وضو کیا اور اس کے بعد نماز پڑھ رہا ہے، اس کو ثواب ملے گا. صرف میں یہ دل میں یہ ارادہ کر لوں کہ مجھے نماز کا ثواب مل جائے، کیسے مل جائے گا؟ نہیں مل سکتا. پتہ یہ چلا کہ جتنی محنت کی جائے گی اللہ تعالیٰ اتنا دین عطا فرمائیں گے اور اس کو اتنا مرتبہ عطا فرمائیں. کیسے پہنچا دی؟ حضرت عائشہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مرد صحابہ کی تعداد کلمہ پڑھنے والوں کی 38 ہو گئی، 30 پر 8، تو سارے کے سارے 30 پر 8 لوگ جو مسلمان تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جگہ جمع ہو گئے. اور جمع ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سے درخواست کی اور بار بار درخواست کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت مرحمت فرمائیں، ہم کھل کر اسلام کی دعوت دیں، لوگوں کو سب کو اسلام کی دعوت دیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. حضور نے فرمایا کہ ابو بکر اصرار مت کرو، ابھی کھلا دین کی دعوت مت دو، اس لیے کہ ہماری تعداد تھوڑی سی ہے اور یہ کفار و مشرکین مسلمانوں کو تکلیف دینے پر لگے رہتے ہیں، ہر وقت تکلیف دیتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تھوڑے سے لوگ چند 30 پر 8 لوگ کتنے سے ہوتے ہیں؟ 30 پر 8 لوگ، 30 پر 8 لوگوں کو جب یہ تکلیف دیں گے
اور یہ تکلیف دینے کے بعد ایسا نہ ہو کہ یہ آپس میں بکھر جائیں اور چند حصوں میں بٹ جائیں تو ان کی طاقت اور کم ہو جائے گی اور تھوڑے جو ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے، لہٰذا میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا، ابھی جیسے چل رہا ہے خاموشی کے ساتھ اجازت دے، خاموشی کے ساتھ، اتنی خاموشی کے ساتھ اجازت دو، کام کرتے رہو اور دین کی دعوت پہنچاتے رہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اب مجھ سے رہا نہیں جاتا، اب تو میں دین کی دعوت دے کر رہوں گا۔ اللہ اکبر، کیا جذبہ تھا! اور دین کی دعوت ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی نہیں دیتے تھے، اللہ کے نبی کا سب سے بڑا دشمن، اسلام کا سب سے بدترین دشمن کون تھا؟ آپ بھی جانتے ہو کہ سب بتا دیں گے کون تھا؟ ابو جہل، جس کو ہم جانتے ہیں ابو جہل اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ ایک دن طوفان آیا، اس زمانے میں مکے میں بارشیں کم ہوتی تھی، آج بھی کم ہوتی ہیں، لیکن جب ہوتی ہے تو بہت طوفان کے ساتھ ہوتی ہے۔ طوفان آیا اور اتنا زبردست طوفان تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی، اور ایک طرف طوفان تھا اور دوسری طرف بارش ہو رہی تھی۔ ابو جہل گھر میں موجود تھا، اس کے بیوی بچے سب گھر میں موجود ہیں۔ ابو جہل کے گھر کے دروازے کی دستک کی آواز آئی، کسی نے دروازہ بجایا۔ ابو جہل نے کہا کہ اتنی تیز طوفان میں، اتنی تیز بارش میں آج جو بھی میرے گھر آیا ہے میں اس کی حاجت کو ضرور پورا کروں گا، اس لیے کہ کوئی ایسے نہیں آیا، کوئی پریشانی کے حالت میں آیا ہوگا، کوئی کسی بڑی مصیبت میں آیا ہوگا، میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں گا۔ ابو جہل گیا، ابو جہل نے جا کر دروازہ کھولا، دیکھتا کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور ابو جہل نے کہا کہ اے محمد، اس بارش میں، اس طوفان میں کیا ضرورت پیش آ گئی کہ تمہیں آنا پڑا؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہل آج تو کلمہ پڑھ لے، طوفانی بارش ہو رہی ہے، اللہ کو ایک مان لے، اس سے بہتر موقع نہیں۔ ابو جہل نے دروازہ بند کر دیا اور گھر گیا۔ اللہ نے اس کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی تھی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی 3000 مرتبہ سے زیادہ ابو جہل کے گھر دعوت دینے کے لیے گئے تھے۔ 3000 سے زیادہ مرتبہ میرے اور آپ کے گھر، میرا اور آپ کا رشتہ دار 1 سے 2 مرتبہ آئے گا اور تیسری مرتبہ لات مارے گا اور کہے گا کہ یہ انسان نہیں ہے، اس کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، آتا ہے تو نہیں تو چلتا رہو۔ بات بھی صحیح ہے۔ یہ تھا اسلام، یہ ایسے اسلام نہیں پہنچا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمانی جوش اتنا تھا، کہا کہ اللہ کے نبی اب برداشت نہیں ہوتا ہے، اب تو میں دین کی دعوت دے کر رہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے مختلف حصوں میں لوگ بیٹھے تھے، ہر آدمی اپنے اپنے قبیلے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اسی درمیان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت دینے لگے۔ کتنا بڑا ایمان ہوگا! مشرکین وہاں موجود ہیں اور کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر دین کی دعوت کھلم کھلا دینی شروع کر دی، دین کی دعوت دینی شروع کی۔ مختلف حصوں سے مسلمانوں کو پیٹا جانے لگا۔ تھوڑے سے مسلمان تھے، میں نے ابھی بتایا 30 پر 8 ٹوٹل مسلمان تھے اس زمانے میں۔ کوئی ادھر مسلمانوں کو مار رہا ہے، کوئی ادھر مار رہا ہے، اور کہاں مار رہا ہے؟ کعبۃ اللہ کے صحن میں مار رہا ہے، حرم کے صحن میں مار رہا ہے۔ اسی درمیان عتبہ بن ربیعہ فاسق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ کر اس نے اپنا جوتا نکالا، اور اس کا جوتا کوئی عام جوتا نہیں تھا، اس کا جوتا کئی چمڑوں کے تلوں کا جوتا تھا۔ اس زمانے میں جو رہا ہوگا تو موٹا جوتا ہوتا ہے، اس زمانے میں چمڑا چلتا تھا، پلاسٹک تو تھا نہیں، تو کئی چمڑوں کو بنا کر اکٹھا کر کر موٹا جوتا بنایا گیا تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے عتبہ بن ربیعہ فاسق نے ان
موٹے تلووں کے جوتے سے اللہ کے نبی کے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر پیٹنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور لکھا ہے کہ تاریخ میں جوتا سیدھا نہیں مارا، اگر جوتا سیدھا مارتا ہے آدمی تو چوٹ کم لگتی ہے، جوتا ٹیڑھا کر کے مار رہا ہے، ایسے مار رہا ہے، اتنا موٹا چمڑا ہے اس کا۔ اس زمانے میں اونٹ کا چمڑا ہوا کرتا تھا، کتنا موٹا چمڑا ہوتا ہے، اس موٹے چمڑے سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فرشتہ صفت انسان کے چہرے مبارک پر جوتا اتنا مارا کہ آپ کا چہرہ اتنا سوج گیا کہ آپ کے گال اور آپ کی آنکھ اور ناک سمجھ میں نہیں آتی تھی، یعنی چہرہ گول ہو گیا سوجن کے ساتھ ساتھ، بڑی تکلیف ہوئی۔ اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے بنو تیم والے دوڑتے ہوئے آئے، اور حضرت ابو بکر صدیق کے خاندان والے دوڑ کر آنے کے بعد ان مشرکین کو ہٹایا، عتبہ بن ربیعہ فاسق کو ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے خاندان والوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ابو بکر صدیق اب اس دنیا میں نہیں رہے، ابو بکر کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو ایک کپڑے میں ڈالا، ایک چادر بچھائی، اور اس چادر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈال دیا، اور چادر کے کونے پکڑ کر اس کو اٹھا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لے گئے، اور گھر لے جا کر حضرت ابو بکر صدیق کے جو والد تھے ابو قحافہ، اور ان سے کہنے لگے کہ آج تمہارے بیٹے کو مکے کے مشرکین نے مار دیا ہے، لو تم اپنے بیٹے کو سنبھالو۔ اور جب ان چادر میں لپیٹ کر چلنے لگے تو عتبہ بن ربیعہ فاسق اور اس وقت جو حضرت ابو بکر صدیق کو مارنے والے تھے، ان لوگوں سے حضرت ابو بکر صدیق کے خاندان والوں نے کہا، قبیلے والوں نے کہا کہ یاد رکھنا اگر ابو بکر مر گیا تو اس کا بدلہ عتبہ بن ربیعہ فاسق کو مار کر لیا جائے گا، اس کے بغیر اس کو ہم چھوڑیں گے۔ بات ختم ہو گئی۔ لے گئے، سارا کا سارا دن حضرت ابو بکر صدیق کے منہ میں پانی ڈالتے ہیں، پانی اندر نہیں جاتا، پکارتے ہیں، بے ہوشی کے عالم میں ہیں، آواز سنتے نہیں ہیں، پوچھتے ہیں تو بولتے نہیں ہیں۔ لوگوں کو یہ خدشہ ہونے لگا کہ شاید ابو بکر کا انتقال ہو گیا ہے۔ شام ہو گئی، صبح سے کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، کچھ ایک لفظ بولے نہیں۔ شام کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آ گیا۔ جب ہوش آیا تو آپ کی ماں حضرت ام خیر جن کا نام تھا، ابو بکر سے کہنے لگی، اے میرے بیٹے کچھ پانی پی لو، کچھ دودھ پی لو، تمہارا تو مشرکین نے برا حال کر دیا ہے، تم تو صبح سے ہوش میں نہیں ہو، ہم تو یہ سمجھنے لگے کہ تمہارا انتقال ہو گیا۔ میں اور آپ ہوتے تو کیا کہتے کہ جلدی سے پلاؤ، پیاس لگی ہے، دوا کھلا دو، درد ہو رہا ہے۔ صدیق کی صداقت پر قربان جائیں، صدیق کی محبت پر قربان جائیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں بار بار کہہ رہی ہے کہ بیٹا کچھ کھا لے، کچھ پی لے، صبح سے بھوکا ہے، چوٹ بہت لگی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اے میری ماں، میں جب تک نہیں کھاؤں گا، جب تک نہیں پیوں گا، جب تک مجھے یہ پتہ نہ چل جائے کہ میرے حبیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ اللہ کے نبی کیسے ہیں، اللہ کے نبی کی طبیعت کیسی ہے، اللہ کے نبی کو تو کسی نے کوئی تکلیف نہیں دی ہے، مجھے یہ پہلے بتاؤ، اس کے بعد میں کھانا کھاؤں گا، اس کے بعد میں پانی پیوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا مجھے پتا نہیں ہے کہ محمد عربی کیسے ہیں، میں نہیں جانتی، لہذا تم پانی پی لو، تم کچھ کھا لو۔
انہوں نے کہا کہ قسم ہے اس پاک ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کا پتہ نہیں چلے گا نہیں پیوں گا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم ام جمیل کے پاس چلی جاؤ جو عمر بن خطاب کی بیٹی ہے، ام جمیل کے پاس چلی جاؤ اور وہاں جا کر ان سے پوچھ لو کہ محمد کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ میں کچھ کھا پی لوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں، بوڑھی ماں، رات کے اندھیرے میں حضرت عمر بن خطاب کی بیٹی ام جمیل کے پاس گئی اور جا کر کہا کہ اے ام جمیل، میرا بیٹا صبح سے بے ہوش تھا، کھانے کو کچھ کھایا نہیں ہے، میں پانی پلانا چاہتی ہوں تو یہ کہتا ہے کہ جاؤ پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پوچھ کر آ جاؤ، ان کی طبیعت جب ٹھیک ہوگی تب کھانا کھاؤں گا۔ تو ام جمیل نے کہا نہ تو میں ابو بکر کو جانتی، نہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی، مجھے پتا نہیں ہے کیسے۔ ماں کے درد کو دیکھا، عورت کے درد کو عورت سمجھتی ہے، کہا کہ تمہارے بیٹے کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی، چلو میں بھی دیکھ لوں کیا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی ماں کے ساتھ حضرت ام جمیل آتی ہے اور سیدنا ابو بکر صدیق کے چہرے کو دیکھ کر چیخ مار کر رونے لگتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، ابو بکر کا کیا حال بنایا ہے، آنکھ کا اور ناک کا اور چہرے کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ چہرہ کہاں ہو۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ محمد کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام جمیل نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ایک کام کرتی ہوں، تھوڑا سا اور اندھیرا ہو جانے دو، لوگ اپنے گھروں میں آرام کریں گے، میں تمہیں ایک طرف سے سہارا دیتی ہوں، تمہاری ماں دوسری طرف سے سہارا دے گی، اور ہم دونوں جو ہے تم کو یعنی سیدنا ابو بکر کو لے کر حضور کی خدمت میں چلتے ہیں۔ اندھیرا ہوا، ایک طرف سے چلا نہیں جا رہا ہے، اب صرف ہوش آیا ہے نا، ایک طرف سے ام جمیل نے پکڑا، ایک طرف سے بوڑھی ماں نے پکڑا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے پیروں سے گھسڑتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی نے جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو آتے ہوئے دیکھا، اللہ کے نبی فرد مسرت سے کھڑے ہو گئے اور اللہ کے نبی جھک گئے، جھک کر اللہ کے نبی نے سیدنا ابو بکر صدیق کی پیشانی کا بوسہ لیا، اور آپ کو دیکھ کر آپ کے جو صحابہ تھے وہ سب کے سب جھک گئے، سب کے سب نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کا بوسہ لیا، اور بوسہ لینے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جذباتی ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ حضرت ابو بکر کو دیکھ کر رقت طاری ہو گئی، رونے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ابو بکر تمہیں بڑی تکلیف ہوئی؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی، آپ کو دیکھ کر ساری تکلیف دور ہو، آپ کو دیکھ کر تکلیف دور ہو گئی، بس اتنا کہوں گا، عتبہ بن ربیعہ فاسق نے چہرے پر بہت زیادہ جوتے مارے، اس جوتوں کی وجہ سے چہرے کو بڑی تکلیف ہوئی، بڑی تکلیف۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں حضور میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، آپ کی خدمت میں میری ماں مجھے لے کر آئی ہے، بوڑھی ماں ہے، آپ کی دعا برکت والی دعا ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ میری ماں کو اسلام کی دعوت دے دیں۔ اس وقت بھی دعوت کی لگی ہوئی تھی، کس وقت؟ جس وقت چہرہ اور آنکھیں کھل نہیں رہی ہیں، اس وقت بھی کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی آپ میری ماں کو اسلام کی دعوت دے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو اسلام کی دعوت دی اور آپ کی والدہ نے اسی وقت کلمہ پڑھی۔ اب تعداد کتنی ہو گئی؟ 30 پر 9 ہو گئے، پہلے 30 پر 8 تھے، اب 30 پر 9 ہو گئے۔ 30 پر 9 ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کے لیے دعا مانگی تھی۔
ایک حضرت حمزہ بن عبد المطلب اپنے چچا کے لیے، اور ایک عمر بن خطاب کے لیے، ایک ابو جہل بن حشام کے لیے۔ اللہ نے دو کی دعا قبول کر لی، حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اسلام کے لیے قبول کر لیا۔ رات میں دعا مانگی، چہار شعبے کا دن تھا، جمعرات کے دن ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضور سے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اب ہمیں کھل کر اسلام کی دعوت دینے کی اجازت دیجئے۔ اللہ کے نبی نے اجازت دی اور وہ مکے کے اندر گئے، کعبے کے اندر گئے۔ جب کعبے کے اندر گئے تو ایک مشرک نے بلایا اور بلا کر کہا کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ تو بے دین ہو گیا ہے، تو نے اپنا دین چھوڑ کر دوسرے کا دین اختیار کر لیا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اتنا کہنا تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مشرکین جھپٹے، جیسے ہی جھپٹے تو اس میں جھپٹنے والا عتبہ تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فوراً عتبہ کو نیچے گراتے ہیں اور اپنی انگلیاں اس کی آنکھ میں گاڑ دیتے ہیں۔ وہ چیخنے لگتا ہے اور چلانے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ عمر مجھے چھوڑ دے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آج کے بعد اگر کسی نے اسلام کے خلاف آنکھ اٹھا کر دیکھی تو عتبہ یاد رکھنا کہ اس کی آنکھ نکال لی جائے گی۔ عمر کو اللہ نے اسلام کے لیے قبول کر لیا ہے۔ اگر کسی مسلمان کو کسی نے تکلیف دی تو حمزہ بن عبد المطلب اس کو آج کے بعد نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد جتنے مشرکین جو بھی سامنے آتا، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اسی کی خبر لیتے اور اس کی خوب پٹائی کرتے، پیچھے ہٹ جاتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضور کی خدمت میں تشریف لے گئے۔ ارقم کے مکان پہ دار ارقم میں آپ کا قیام تھا۔ کہا، اے اللہ کے نبی، آج کے بعد آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، آپ میرے ساتھ چلے اور کعبۃ اللہ میں کھلا نماز پڑھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور سارے صحابہ حضور کے ساتھ حرم میں جاتے ہیں۔ حرم میں پہلے طواف کرتے ہیں اور اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھتے ہیں۔ کسی کو ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ یہ اسلام ایسے نہیں پہنچا ہے، اسلام پہنچا ہے اخلاق کے ساتھ، اسلام پہنچا ہے کردار کے ساتھ۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، آدمی یہ سوچتا ہے کہ مال جتنی محنت کروں گا اتنا ملے گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جب مدینہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے، بڑے تاجر تھے، سارا کا سارا مال، سارا کی ساری دولت مکے کے مشرکین نے چھین لی تھی۔ مکے کے اندر آئے، مدینے کے اندر آئے اور آنے کے بعد جب اللہ کے نبی نے آپ کو صحابہ کو دوست بنا دیا تو صحابی دوست نے کہا، بھائی نے کہا کہ دیکھو میرے نکاح میں دو عورتیں ہیں، ایک کو جسے تم چاہتے ہو میں طلاق دے دوں گا، تم اس سے نکاح کر لینا۔ میرے دو باغ ہیں، ایک باغ تمہارا ایک باغ میرا، ایک جو ہے مکان تمہارا ایک میرا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں، اے میرے دوست، اے میرے بھائی، مجھے تیرے مکان کی ضرورت نہیں ہے، تیری بیوی کی ضرورت نہیں ہے، تیرے باغ کی ضرورت نہیں ہے، تو مجھے بازار کا راستہ دکھا دے تاکہ میں وہاں جا کر تجارت کروں اور اس سے اپنا گزارا کروں۔ کچھ نہیں تھا، چند پیسے تھے، چند ٹکے تھے۔ بازار گئے اور بازار جانے کے بعد تجارت کی اللہ نے اتنی برکت دی۔ اگر سچی تجارت کی جاتی ہے تو اللہ نے کتنی برکت دی۔ آج دنیا کا سب سے بڑا مالدار کسے بتاتے ہیں؟ جی، فیس بک کا جو مالک ہے ایلن مسک، اس کو بتاتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا مالدار تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جو دولت تھی اس سے بھی کہیں زیادہ تھی، اس سے بھی کہیں زیادہ دولت تھی۔ دولت کا پاس ہونا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن دولت کا صحیح استعمال ہونا ضروری ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا، انتقال کے بعد آپ کی اہلیہ کو، آپ کی 4 اہلیہ تھی، 4 بیوی تھی، چاروں بیوی کو جب سونا تقسیم ہونے لگا، سونا کاٹنے والوں کے ہاتھوں میں زخم ہو گئے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے 340 کلو سونا ایک بیوی کے حصے میں آیا تھا۔
340 किलो सोना कितना होता है? प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है, प्रॉपर्टी अलग थी, बागात अलग थे, मकानात अलग थे, सिर्फ सोना 340 किलो। आज के हिसाब से अगर देखें 2 अरब 72 करोड़ रुपए एक बीवी के हिस्से में। और ये मर्द मुजाहिद कैसा था? इस्लाम पर खर्च करने वाला। एक दिन में 31 गुलाम आजाद किए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अपना आधा माल उस जमाने में 4000 दिनार खर्च किए, फिर 40,000 खर्च किए और उसके बाद 500 घोड़े अल्लाह के राह में खर्च कर दिए। कितना खर्च करने वाला। और उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन के लिए एक बाग वक्फ किया जो 50,000 दिनार में फरोख्त हुआ, अल्लाह के राह में खर्च कर दिया। और वसीयत फरमाई जो असहाबे बदर जिंदा हैं, जो बदर के जंग में थे, उनको जो है माल तकसीम कर दिया जाए। तो बताते हैं कि जो असहाबे बदर थे उनको जो माल तकसीम किया 100 असहाब थे, एक एक का अगर आज का हिसाब रखा जाए तो 13-13 करोड़ रुपए दिए हो। एक सहाबी को 13 करोड़ रुपए। अल्लाहु अकबर, क्या ईमान था उनका। इतना खर्च कर रहे हैं लेकिन सारा का सारा खर्च कर दिया, अल्लाह की राह में कब नहीं हुआ। ये कब हुआ? ये उसी वक्त होता है जब आदमी के पास दीन हो और दीन की तालीम हो। लिहाजा अगर हमारे बच्चों के पास दीन की तालीम होगी तो फिर हमारे बच्चे मुसलमान होंगे। बार बार हम ये बात कह रहे हैं, अपनी इस वक्त बच्चियों का एडमिशन शुरू हो गए हैं, बच्चों के एडमिशन्स हो रहे हैं, उन कॉलेजों में अपने बच्चियों को दाखिल करें जहां पर पहले वो मुसलमान रहें, उसके बाद डिग्री हासिल करें। ऐसे कॉलेजों में अपने बच्चों को दाखिल करें जहां पर उनका ईमान महफूज रहे। कहीं ऐसा ना हो हम सिर्फ कॉलेज देखकर हम ये क्रिश्चियन का कॉलेज बहुत अच्छा है, फला फला का कॉलेज बहुत अच्छा है, ऐसा ना हो कि हमारी बच्चियां अपने ईमान से हाथ धो बैठें। तालीम में थोड़ी सी कमी हो जाएगी तो बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन अगर ईमान चला जाएगा तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे, ना दुनिया हमारी रहेगी ना दीन हमारा रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ फरमाए ये जो दीन मेहनतों के बाद हम तक आया है, हम इसकी हिफाजत करने वाले हो जाएं और इस पर अमल करने वाले हो जाएं। अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल साले की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया।